بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ولیم بلیک کی پوئم ہولی تھرسڈے 1 ڈسکس کریں گے۔ ہولی تھرسڈے 1 1789 میں پبلش ہوئی تھی۔ ولیم بلیک کی پوئمز کی کلیکشن تھی سانگز آف انوسینس، جس میں 19 پوئمز تھیں اور ان میں سے ایک تھی ہولی تھرسڈے 1۔ کرسچن مذہب میں ہولی تھرسڈے ہر سال منایا جاتا ہے، اور ولیم بلیک کے زمانے میں تمام چیریٹی سکولز کے بچے سینٹ پال میں اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک کیتھیڈرل تھا، بڑا چرچ، جس میں اکٹھے ہوتے تھے، اور یہاں پر ان سکولز کے بچوں کے لیے چیریٹی اکٹھی کی جاتی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ولیم بلیک نے یہ سیریمنی دیکھی ہے، اور اس پوئم میں ہولی تھرسڈے 1 میں وہ ایک آبزرور کے طور پر، ایک وٹنس کے طور پر اس کو دیکھتے ہوئے جو ایموشنز ان بچوں کو دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، ان ایموشنز کو اس نے اس پوئم میں لکھا ہے۔ ہولی تھرسڈے 2 کے نام پر ایک اور پوئم ولیم بلیک نے کچھ سال بعد لکھی، جو اس کی کلیکشن آف پوئمز سانگ آف ایکسپیرینس کے نام سے چھپی، لیکن ہولی تھرسڈے 1 اور ہولی تھرسڈے 2 کے تھیمز اور اس کے ایکسپلینیشن بالکل مختلف ہے۔ ہولی تھرسڈے 1 میں ایسا لگتا ہے کہ جو پوئٹ ہے وہ اس دن ایک سائلنٹ وٹنس کے طور پر کھڑا آبزرو کر رہا تھا، ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، اور یہ پوئم 3 سٹینزاز پر مشتمل ہے۔ سٹینزا نمبر 1 ہے: That was on a holy Thursday, their innocent faces clean, the children walking two and two in red and blue and green, grey-headed beadles walked before with wands as white as snow, till into the high dome of Paul's they like Thames water flow۔ ان لائنز کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یہ ایک ہولی تھرسڈے تھا جب میں نے دیکھا کہ بچے اپنے معصوم چہروں کے ساتھ، جو اس دن صاف ستھرے تھے، چل رہے تھے دو دو کی قطار میں، سرخ، نیلے اور سبز یونیفارم میں۔ Grey-headed beadles walked before with wands as white as snow۔ سفید بالوں والے بزرگ عمر والے لوگ ایک ہاتھوں میں سفید چھڑی لے کر انہیں کنٹرول کر رہے تھے۔ Till into the high dome of Paul's they like Thames water flow۔ وہ لوگ اسی طرح چلتے جا رہے تھے اور انہیں سینٹ پال کیتھیڈرل تک جانا تھا، اور ان کی یہ قطاریں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ریور تھیمز بہہ رہا ہو۔ فرسٹ سٹینزا کو پڑھتے ہوئے جو امیج ہمارے ذہن میں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے چیریٹی سکولز کے بچے چیریٹی کلیکٹ کرنے کے لیے آج جا رہے ہیں اور سینٹ پال کیتھیڈرل میں جمع ہو رہے ہیں، اور انہیں کچھ لوگ ہاتھوں میں چھڑی لے کر کنٹرول کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو دو تھیمز ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ایک تو یہ کہ انوسینس آف چلڈرن، اور دوسرا یہ کہ پاورٹی آف لنڈن، اور اس کے ساتھ ساتھ اتھارٹی آف انسٹیٹیوشنلائزڈ چیریٹی سکولز۔ فرسٹ سٹینزا پوری ایک لائن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اتنی لمبی لائن دراصل ان بچوں کی جو تعداد ہے اس کے گرینجر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کے پروسیشن کے بہت لمبے ہونے کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔
क्लीन फेसेस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसा लगता है कि आज इस चैरिटी कलेक्शन के लिए उन बच्चों के चेहरों को ख़ास तौर पर साफ़ किया गया है, और इससे ये भी गुमान होता है कि अदरवाइज़ वो अनटाइडी रहते होंगे या उन्हें बुरे हालात में रखा जाता होगा। Grey-headed beadles along with children represent violent authority of charity schools। यानी इस तरह से एक छड़ी के ज़रिए इन मासूम बच्चों को कंट्रोल करना दरअसल लंदन के लोगों का तशद्दुद आमेज़ रवैया ज़ाहिर करता है। सेकंड स्टैंज़ा। Oh, what a multitude they seemed, these flowers of London town, seated in companies they sit with radiance all their own. The hum of multitudes was there, but multitudes of lambs, thousands of little boys and girls raising their innocent hands. इसकी ट्रांसलेशन, ओह व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम्ड दीज फ्लावर्स ऑफ लंदन। ये लंदन के फूल कितने ज़्यादा तादाद में हैं, कितनी बड़ी तादाद में हैं। सीटेड इन कंपनीज दे सिट विद रेडियंस ऑल दियर ऑन, वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और वो उनकी अपनी ही चमक है, यानी अपनी ही वो ग्लो कर रहे हैं अपने आप में। द हम ऑफ मल्टीट्यूड वॉज देयर, यानी उनकी इतनी बड़ी तादाद का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था वहाँ पर। बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्स, लेकिन ये लैम्स हैं, ये इसको लैम्स कहा गया है ऑफ क्राइस्ट। Thousands of little boys and girls, हज़ारों की तादाद में छोटे लड़के और लड़कियां, raising their innocent hands, अपने मासूम हाथों को उठाए हुए हैं। सेकंड स्टैंज़ा में अब हम देखते हैं कि जो बॉयज़ हैं उनको फ्लावर ऑफ लंदन कहा गया है, और फ्लावर ऑफ लंदन कहने से मुराद ये है कि ब्यूटी एंड फ्रेजिलिटी ऑफ चिल्ड्रन को ये रिप्रेजेंट करता है। और वो दे आर सीटेड इन चर्च, यानी वो इस वक्त चर्च में मौजूद हैं और दे आर प्रेइंग टू गॉड। और जब बच्चों को लैम्स कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें क्राइस्ट के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि क्राइस्ट अपने फॉलोअर्स को अपनी लैम्स कहते थे और उनके साथ बहुत रहम व करम का सलूक रखते थे और प्यार से, और उनके लिए वो सेवियर थे। और इस तरह से ये शायद अनइंटेंशनली या इरादतन विलियम ब्लेक ये क्वेश्चन अराइज़ करते हैं कि क्या इन लैम्स पर भी रहम व करम किया जाता है। फिर जो बच्चों की तादाद को मल्टीट्यूड कहा गया, हम ऑफ मल्टीट्यूड कहा गया, ये दरअसल इशारा है उस दौर में, चूँकि फ़्रेंच रेवोल्यूशन था और अनरेस्ट ऑफ सोसाइटी थी, तो शायद इसका लिंक फ़्रेंच रेवोल्यूशन से है कि ये छोटे बच्चे जो इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, दे आर थ्रेटनिंग द सोसाइटी, दे आर थ्रेटनिंग द इनजस्टिस बाय द इंस्टीट्यूशंस, कि जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रही है ये शायद उन लोगों के लिए एक थ्रेट है जो इनके साथ बेहतर सलूक नहीं करते हैं। आज के दिन उन्हें चैरिटी कलेक्शन के लिए ख़ास तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार किया गया है, अदरवाइज़ उनके फेसेस क्लीन नहीं होते, जैसा कि फर्स्ट स्टैंज़ा में ये बात की गई है। फिर उन्हें कंट्रोल किया जाता है वायलेंटली कि उनके हाथों में, बीडल्स के हाथों में छड़ियाँ हैं। लेकिन सेकंड स्टैंज़ा में बच्चों की इस तादाद को मल्टीट्यूड एंड हम ऑफ मल्टीट्यूड कहकर उनकी पावर को रिप्रेजेंट किया गया है कि जब वो चर्च में हैं, दे आर इन फ्रंट ऑफ गॉड्स, दे आर इन फ्रंट ऑफ गॉड टू प्रे, तो फिर वो दे आर इन पावर। थर्ड स्टैंज़ा,
Now, like a mighty wind, they raise to heaven the voice of song, or like a harmonious thundering, the seats of heaven among. Beneath them sit the aged men, wise guardian of the poor. They then cherish pity, lest you derive an angel from your door. تھرڈ اسٹینزا میں بچوں کی آواز کو، جو کہ کلیکٹیو وائسز آف آل چلڈرن ہے، ان کے سانگ کو مائٹی ونڈ اور ہارمونیس تھنڈرنگ کہا گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو کہ فرسٹ اسٹینزا میں جنہیں کہا گیا تھا کہ دے آر فلاورس، ناؤ دے ہیو گاٹ پاور، کیونکہ اب وہ چرچ میں ہیں، اب وہ خدا کے آگے دعا مانگ رہے ہیں، لہٰذا ان کی اب وہ نازک نہیں ہیں، اب وہ کمزور نہیں ہیں، اب ان کے پاس پاور ہے. دے آر پریئنگ ان فرنٹ آف گاڈ، تو ان کی آواز اب پاورفل ہے. اتنے زیادہ معصوم بچے جب مل کر خدا سے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ دعا سات آسمانوں تک جائے گی. اور ان کے ساتھ ان کے گارڈین ہیں، ان کو وائس گارڈین آف دا پور کہا گیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آئرونیکلی یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہو، کیونکہ اس وقت کے جو چیریٹی سکولز تھے وہ چیریٹی تو کلیکٹ کرتے تھے، مگر وہ چیریٹی بچوں پر خرچ نہیں کی جاتی تھی، اور وہ بچے اسی طرح سے یعنی بنیادی ضرورتوں سے محروم رہتے تھے. پھر آخری لائن میں یہ کہا گیا کہ تمام ریڈرز کے لیے ولیم بلیک نے یہ کہا کہ ان بچوں کو چیریٹی دی جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ فرشتے آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ جائیں. ولیم بلیک کی اس پوئم کو اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ اسٹینزا سے لے کر تھرڈ اسٹینزا تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلڈرن کا جو امیج ہے وہ سیورل امیجز میں شفٹ ہو رہا ہے. فرسٹ اسٹینزا میں بچوں کو فلاور آف لنڈن کہا گیا، لنڈن ٹاؤن. سیکنڈ میں اب یہ بچے لیمس کہلائے، اور تھرڈ میں ان بچوں کو اینجل کا نام دیا گیا. اس طرح سے ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ ولیم بلیک ایک آبزرور کے طور پر ایک سیریمنی کو وٹنس کرتے ہوئے ویژنز میں چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہم اسے ویژنری پوئٹ کہتے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہمیں اس میں نظر آتی ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے وائلنٹلی ان انوسینٹ بچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے ود آ وانڈ. اور پھر ان کے فیسز آج کے دن کلین ہیں، اٹ مینس کہ ادر ڈیز دے آر ناٹ کلین. اور اس کے علاوہ جہاں پر وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وی مسٹ گیو چیریٹی ٹو دیز انوسینٹ پیپل، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ چیریش پٹی آن دیز چلڈرن، کہ انسان کے اندر پٹی موجود ہے، بس ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس ویژن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ایک پٹی کا ایموشن پیدا کیا ہے، ایک کمپیشن پیدا کیا ہے دوسروں کے لیے، دوسروں کی تکلیف کے لیے، ہمیں اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان بچوں کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. اور کہیں نہ کہیں آئرنی کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے اس انسٹیٹیوشن کو چلانے والوں کو وائز گارڈین آف دا پور کہا گیا ہے، جہاں اس فرسٹ اسٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گرے ہیڈڈ بیڈلز آر کنٹرولنگ اینڈ ان واکنگ ان فرنٹ آف دا چلڈرن. اور اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ چرچ میں بچے بیٹھے ہیں تو دے آر سٹنگ بینیتھ دا چلڈرن، یعنی ان فرنٹ آف گاڈ یہ بچے ان گرے ہیڈڈ بیڈل سے زیادہ ہائی ہیں، زیادہ
ऊपर हैं और अल्लाह ताला के यहाँ उन बच्चों की जो इनोसेंस है, उन बच्चों की मासूमियत की ज़्यादा कदर है और हमें इसलिए खुदा से डरना चाहिए और इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं वो लंदन जैसे प्रॉस्पेरस सिटी में लोगों को ये पिक्चर दिखा के उन्हें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरह से बच्चों को कलेक्ट करके ले जाना और उनसे चैरिटी के काम करवाना और उनके लिए भीख मांगना, ये कुछ रीज़नेबल नहीं लगता। थैंक यू। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।